السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اسلامی شادی، پارٹ نمبر 9۔ اب تک آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کس طرح سے کی، کتنی سادگی کے ساتھ، کتنی نارمل ان کا نکاح تھا، کتنے کم خرچ میں شادی ہوئی، کوئی رسم و رواج نہیں، کوئی جہیز نہیں، کوئی بارات نہیں، بس لڑکا لڑکی راضی، ولی راضی ہے، گواہ ہے، مہر ہے اور شادی ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے ایسا کر لیا، اتنا ان کا ایمان تھا، وہ پیغمبر تھے، لیکن بعد کے لوگ تو نہیں کر سکتے۔ کوئی اور مثالیں دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کسی نے بالکل سادگی کے ساتھ نکاح کیا ہو، سمپل طریقے سے، تو ہاں مثال موجود ہے۔ تو آئیے ہم کچھ مثالیں لیتے ہیں صحابہ کرام سے، صحابہ کرام اور صحابیات سے۔ ٹھیک ہے۔ تو آج ہم بیان کریں گے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے بارے میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے چہیتی بیٹی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی جب ہوئی تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 15 سال تھی۔ شادی کن کے ساتھ ہوئی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جو کہ مشہور صحابی ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا ذکر حدیث کی کئی کتابوں میں ہے، مثلاً سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2125 اور سنن نسائی حدیث نمبر 3375 اور مسند امام احمد کے اندر بھی ہے، اور حدیث کی کئی کتابوں میں بھی ہے۔ ان تمام حدیثوں کا خلاصہ اور نچوڑ اس طرح سے ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو رہی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شادی کا کتنی تھی؟ تقریباً 15 سال، 15 ایئرس۔ یہ شادی محرم کے مہینے میں ہوئی، سن 2 ہجری میں، محرم کے مہینے میں۔ دیکھیے، بہت سے لوگ محرم کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس میں اچھا کام نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، جبکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی محرم کے مہینے میں ہو رہی ہے۔ دیکھیے، اللہ اکبر۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی محرم کے مہینے میں، سن 2 ہجری میں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے تقریباً 4 مہینے بعد، 4 مہینے بعد۔ ٹھیک ہے۔ اور شادی اس طرح سے ہوئی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام شادی کا کئی صحابہ کرام نے دیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام لے کر کے آئے، رشتہ لے کر کے آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہتے تھے ان سے شادی کرنا، لیکن ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بول سکے، چاہتے لیکن بول نہیں پا رہے تھے ان کو جا کر کے۔ تو کسی نے ان کو ہمت دلائی کہ جاؤ بول کے دیکھو، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی شادی ہو جائے۔ تو ہمت کر کے وہ گئے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے بیٹھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے، بولو، کچھ پوچھنا ہے، کوئی بات ہے؟ خاموش ہیں۔ تو ایسا لگے، ہاؤ بھاؤ دیکھ کر کے کچھ ان کو لگا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لگتا ہے کہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یا کچھ اشارہ ملا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پوچھ لیا کہ کیا تم رشتہ لے کر کے آئے ہو، فاطمہ سے شادی کرنا چاہ رہے ہو؟ تب کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت شادی کرا دی، کہا زوجتو، کہا چلو ٹھیک ہے، میں نے تمہاری شادی اپنی بیٹی فاطمہ سے کرا دیا۔ یہ ہو گیا نکاح، رشتہ لے کر کے آئے اور اسی مجلس میں اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرا دی، یہ ہوا نکاح۔ رہی بات مہر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور واقعی وہ غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں جنگ بدر میں جو ملا تھا درع حطمیہ، وہ کہاں ہے؟ کہاں وہ تو ہے۔ کہا ٹھیک ہے، وہی لے کر کے آ اور اسی کو مہر دے دو، بطور مہر کے یہ دے دو۔ یہ درع حطمیہ کیا ہے؟ یعنی ایک لوہے کی جیکٹ کہہ سکتے ہیں۔ جنگ میں جب صحابہ کرام غزوات میں جاتے تو لوہے کی جیکٹ پہن لیتے تھے، لوہے کا، تاکہ دشمن کی تلوار نہ لگے، سیفٹی کے لیے، بچانے کے لیے لوہے کی جیکٹ پہنتے تھے۔ آج بھی فوج لوگ پہنتے ہیں اپنے بچانے کے لیے کئی چیزیں، بہت سارے سامان۔ تو یہی ان کو
مال غنیمت کے طور پہ ملا تھا جنگ بدر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہی گھر میں رکھا ہوا تھا. تو آپ نے سمجھا ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں تو یہی دے دو. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی لوہے کی جیکٹ بطور نکاح کے دے دیا. ٹھیک ہے. اب اس کی قیمت کتنی ہوگی آج کے ڈیٹ میں اگر دیکھا جائے تو اس کی قیمت تقریباً ایک اندازے کے حساب سے 400 درہم تھا. 400 درہم بنتا ہے اس لوہے کی جیکٹ کی قیمت. اور سعودی ریال میں دیکھیں تو تقریباً 1500 اور انڈین میں دیکھیں تو تقریباً 29 سے 30 ہزار روپے بنتے ہیں. پاکستانی روپیز میں دیکھیں تو تقریباً 40 ہزار روپے بنتے ہیں. اور آپ نے سنا اب تک کے درسوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر دیا اپنی بیویوں کو وہ تقریباً 400 ہی درہم تھے. تقریباً 400. تو سیم یہی تھا، یہاں بھی وہی ہے، وہی معاملہ ہے. سیم مہر تقریباً وہی تھا جو آج کی کرنسی کے حساب سے انڈین روپیز میں 29 سے 30 ہزار بنتا ہے. تو یاد رہے، بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مہر کتنا دیا گیا، تو کہیے انڈین روپیز کے حساب سے تقریباً 30,000 روپے، 29 سے 30,000. پاکستانی حساب کرنسی میں تقریباً 40,000. اور سعودی ریال یا UAE کا کہ درہم میں دیکھیں تو تقریباً 1,500. ٹھیک ہے، 1,500 تقریباً اتنا بنتا ہے. یہ تھا مہر. اچھا، اب یہ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، رخصتی کی بات ہے. کہاں رہنا ہے؟ غریب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گھر نہیں ہے. تو حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر خالی کر کے ان دونوں کو دے دیا رہنے کے لیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اب گھر بھی نہیں تھا، دوسرے نے گھر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گزر بسر کے لیے کچھ چیزیں دے دی. کیا دیا؟ جو ذکر ملہ کتابوں وہ یہ ہے کہ ایک لحاف، تکیا، آٹا پیسنے کے لیے چکی، مشین میں آٹا پیستے نا تو اس وقت چکی تھی، یہ ہاتھ سے گھماتے تھے، اس کو کہتے چکی. تو آٹا پیسنے کے لیے چکی، اور پانی پینے کے لیے 2 مشکیزیں، جو مٹکا کہہ سکتے ہیں، مٹکا سراہی آج کے حساب سے، یہ دیا گیا. ٹھیک ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں تھے. رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا، ان کی پرورش کی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کہ ایک بیٹے کی طرح تھے، پرورش کی، پالا. تو اب گھر بھی نہیں ہے، غریب بھی ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ چیزیں دے دی. اسی چیز کو کچھ لوگ دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ جہیز دینا جائز ہے کیونکہ پیارے نبی نے اپنی بیٹی کو جہیز دی. بالکل غلط بات ہے. ویسے لوگ یہ بات وہ لوگ کہتے ہیں جو جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں صحیح سے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں تھے، وہ بیٹے کی طرح تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا، پرورش کی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا رہنے کے لیے، کوئی گھر نہیں تھا. ایک صحابی نے گھر دیا، نبی نے کچھ سامان دے دیے، تو اس میں کیا برا ہے؟ تو آج بھی کسی کا شادی ہوتی ہے، آپ بھی کچھ دے سکتے ہیں اس کے گھر بسانے کے لیے اگر کوئی غریب ہے تو اس کو جہیز کا نام دینا یہ سراسر غلط ہے. تو یہ شادی ہو گئی، شادی ہو گیا، الحمدللہ رخصتی ہو گئی. کوئی رسم، ہلدی کی رسم نہیں، مہندی کی رسم نہیں، کوئی پروگرام فنکشن نہیں، منگنی کی فنکشن نہیں. آج لوگ منگنی بھی کرتے ہیں تو پیسے دیتے لیتے سامان دیتے ہیں، اور شادی نہیں ہوتی ہے پورا سامان پہ واپس کرواتے ہیں. واپس نہیں کرواتے ہیں تو برائی ہوتی ہے، شکوہ شکایت ہوتا ہے. کیا ضرورت ہے منگنی میں سامان دینے لینے کی؟ پتہ نہیں شادی ہو نہ ہو. سب فضول خرچی لوگ کرتے ہیں اور خود بے عزت ہوتے ہیں، دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں. تو بہرحال اب دیکھیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنی آسانی سے ہوگی کہ وہ رشتہ لے کر کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کا نکاح کرا دیا، خلاص رخصتی کرا دی، لے کے چلے گئے. سبحان اللہ. اتنی سمپل شادی، کوئی خرچہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹائم نہیں لگتا، کوئی ٹینٹ اور شادی ہال بک کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اب بتائیے آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ایسے کیسے شادی کر دے، ایسے کیسے کسی کو دے دیں گے، ہمیں بڑی محبت ہے بیٹی سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے اپنی بیٹی سے، اللہ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ آپ کو معلوم ہے. بات لمبی نہ ہو جائے اس لیے مختصر بول رہا ہوں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو جنت کی سردار ہے، یہ تمام امت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، دنیا جہان کی تمام عورتوں کی یہ سردار ہے، سب سے افضل ہے. اللہ اکبر. ٹاپ 5 میں ان کا نام آتا ہے. جب سے دنیا بنی آج تک قیامت تک جتنی عورتیں آئیں گی 5 خواتین میں آتا ہے جو ٹاپ کی ہے، ٹاپ 5 میں ان کی گنتی آتی ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسیہ رضی اللہ، آسیہ اور مریم علیہ السلام، عائشہ رضی اللہ عنہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 5 خواتین کا ٹاپ میں ذکر آتا ہے. اتنی فضیلت ہے جس کو ہم آدھے ایک گھنٹے میں بیان نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. بہل کی مختصر شادی ہو جاتی ہے، تنگ دستی میں، غربت میں. اب دیکھیے 1-2 باتیں بیان کروں میں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کھینچتے تھے شادی کے بعد، گھر ضرورت ہے پانی، سینے میں درد ہو رہا تھا.
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دلہن بن کے آئی ہے، اللہ اکبر، اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں، آٹا پیس رہی تاکہ خود بھی کھانا کھائے، شوہر کو کھلائے، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، چھالا، اللہ اکبر، رسول کے ہمارے پیغمبر کی بیٹی ہیں، وہی پیاری چہیتی بیٹی، اتنا اونچا مقام، جنت کی خواتین کی سردار ہے، اس امت کی، اس دنیا کی جتنی خواتین ہیں اس کی سردار، ان کا یہ عالم ہے کہ ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، غربت میں آئے نبی کے پاس، کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں کوئی نوکر دے دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں دینے کے لیے، چلی گئی واپس بیچاری اپنے گھر پر۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا کہ ایسا کرو، میں ایک بات بتاتا ہوں جو اس سے بھی افضل ہے، وہ یہ کہ جب سونے کے لیے رات میں جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ تمہارے خادم سے بھی بہتر ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب سے رسول نے یہ بات بتائی ہے میں نے پوری زندگی میں کبھی بھی یہ تسبیح کو نہیں چھوڑا ہے، سبحان اللہ۔ اور اتنی غربت کی ایک چادر تھی جو دونوں اوڑھتے تھے، جب سر کو ڈھانکتے تو ان کا پیر کھل جاتا تھا، اور پیر اگر ڈھانکتے تھے تو ان کا سر کھل جاتا تھا، اللہ اکبر۔ پر شادی ہوئی آرام سے ہوئی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس امت کو، ہم تمام لوگوں کو بھی توفیق دے کہ سادگی کے ساتھ نارمل طریقے سے شادی کریں، شادی کو آسان بنائے، نعمت بنائے، اس کو جہنم اور عذاب نہ بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔